سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جسے کچھ بھی قرآن یاد نہیں ایسے ہے جیسے ویران مکان۔ عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، یہ قرآن اللہ کی دعوت ہے، جس قدر ہو سکے اس میں سے لو، اور میرے خیال میں اس گھر سے حقیر کوئی چیز نہیں جس میں کچھ قرآن نہ ہو، اور وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویران مکان کی طرح ویران ہے جسے کوئی آباد کرنے والا نہیں۔ ابو احواس کہتے ہیں، عبداللہ نے کہا، قرآن پڑھنا سیکھو، کیونکہ تمہیں اس کے پڑھنے میں ہر حرف کے بدلہ میں 10 نیکیاں ہوں گی، بلکہ الف، لام اور میم ہر حرف کے بدلہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اس کے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اس کے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ ابو صالح کہتے ہیں، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہتے تھے، قرآن پڑھو، وہ قیامت کے دن بہت اچھا سفارشی ہوگا، اور قیامت کے دن کہے گا، اے میرے رب، اسے عزت کا زیور پہنا، تو اسے عزت کا زیور پہنایا جائے گا۔ اے میرے رب، اسے عزت کا لباس پہنا، اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اے میرے رب، اسے عزت کا تاج پہنا۔ اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا، کیونکہ تیری رضامندی کے بعد کسی چیز کی حقیقت نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، قرآن آ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، کہے گا، اے میرے رب، ہر کام کرنے والے کے لیے اس کام کی مزدوری ہے، میری وجہ سے اس کی لذت اور نیند میں خلل آتا تھا، لہٰذا اسے عزت دے۔ کہا جائے گا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلا تو وہ اللہ کی رضا سے بھر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا، اپنا بایاں ہاتھ پھیلا تو وہ بھی اللہ کی رضا سے بھر دیا جائے گا، اور عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اور عزت کا زیور پہنایا جائے گا، اور عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔